السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم من الشاهدين والشاكرين۔ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے ساری خلقت کو پیدا کیا، جو کل جہانوں کا مالک و ملجا ہے، جس کے دست قدرت میں کل جہاں کی بادشاہت ہے، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اس کے اختیار کو کوئی روک نہیں سکتا۔ وہ قدیم ہے، ابد الآباد سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے اللہ جل مجدہ کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہیں۔ صلاۃ و سلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر۔ بزرگان دین، برادران اسلام، جیسا کہ آپ تمام جانتے ہیں کہ جو موضوع ہے ہم پچھلے جمعہ شروع کیے ہیں، کہ جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، کہ تم یہود نصارہ کو دوست یا سرپرست نہ بناؤ، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور تم میں سے جو شخص ان سے دوستی کرے گا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تو وہ انہی میں سے ہے۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، بے شک اللہ رب العزت ظالم قوم کو ہدایت عطا نہیں فرماتا۔ تو یہ بات واضح سمجھنے کی ہے کہ یہ آپس میں دوست ہیں، کس اعتبار سے کہ یہ کیا کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سیاسی طاقت میں کیا کرتے ہیں، مددگار ہیں، معاون ہیں۔ دیکھیے آپ عملی طور پہ امریکہ یہودی نہیں ہے اور اسرائیل یہودی ہے، وہ اس کی آپس میں مدد کر رہے ہیں، نہیں کر رہے؟ اور مدد کیسی مدد؟ دنیا دیکھ رہی ہے، اور اللہ فرما رہا ہے کہ دیکھو مومنین کو لازم نہیں کہ کافروں کو چھوڑ کر مومنوں کے علاوہ کسی سے آپ کیا کریں، مدد مانگے یا دوستی کرے یا ان کو اپنائے، اپنا بنائے۔ یہ آیت بھی ولایت کے بارے میں، یعنی سیاسی و دینی اور وفادار جو معاملہ ہے، یہ سب چیزوں میں وہ لوگ جو ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں سے دوستی کرتے ہیں، کیا وہ ان کے بارے میں عزت چاہتے ہیں؟ عزت تو ساری للہ، اللہ کے لیے، العزت للہ۔ یہ عزت کے بنانے کے لیے غیر اغیار سے دوستی ضروری نہیں ہے، ایمان کا شعار نہیں ہے۔ ایمان والے کبھی غیروں سے دوستی کر کے اپنا تشخص یا اپنے اندر کوئی خوبروئی یا اپنے آپ کو کوئی معیاری بنا کے پیش کر سکے، ایسا صبح قیامت تک ممکن نہیں ہے۔ مومن جو ہوتا ہے وہ متوکل ہوتا ہے، اس لیے ہم سب سے پہلے کئی جمعہ سے صبر کے متعلق، توکل کے متعلق، کہ اس سے آشنائی ہو جائے۔ مومن متوکل ہوتا ہے، وہ الہ کے علاوہ غیر چیزوں کی اپنی خاطر میں نہیں لاتا، اپنی ہر نتیجہ خیزی کی طلبی میں، اپنی ہر منزل مقصود کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے راہیں جو ہموار کرتا ہے، وہ اپنی جدوجہد اپنے بل پہ کرتا ہے، اور اپنے بل اور اپنی کوشش کی معاونیت کے لیے
رب وحدہ لا شریک پر منحصر ہوتا. کس پہ منحصر تھے بولیے؟ الہ العالمین پر، رب العالمین پر، احکم الحاکمین پر، جو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، کارساز ہے پوری کائنات کا، اسی پر منحصر ہوتا ہے. اس کی انتہا اپنی کاوش کے بعد، اپنی کوشش کے بعد، اپنی محنت کے بعد، اپنی تگ و دو کے بعد، اگر نتیجہ خیزی کے لیے بھروسہ انحصار کا معاملہ جب آتا ہے، بالکل اپنے آپ کو خود سپردگی کا معاملہ آتا ہے، وہ خود سپردگی کا معاملہ صرف رب الہ العالمین احکم الحاکمین کے حوالے کرتا ہے. اور یہی ہم کو اسوہ رسول سے ملتا، یہی صحابہ کی زندگیوں سے ملتا، یہی ہمارے سلف صالحین کی زندگی سے ملتا. تو یہی ہماری مشعل راہ ہے. اس میں کوئی تردد، کوئی تذبذب یا کسی قسم کی کوئی تبدیلی ممکن ہی نہیں. اور جو امکانی صورتوں میں تبدیلی لا کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ایسا کرنا، ایسا انداز اپنانا ہمارے لیے خیر ہے، تو یہ بہت بڑی غفلت ہے. کیا ہے بولیے؟ بہت بڑی غفلت ہے. بہت سارے لوگ اس طریقے کا طرز اس دور میں اختیار کر رہے ہیں. تو یہ جو طرز کر رہے ہیں یہ کون ہے بولیے؟ غافلین ہے. عزت و طاقت کا اصل سرچشمہ اللہ کی ذات ہے. اسی لیے ایمان والوں کو دوسروں کی سرپرستی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والوں، ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ، ان لوگوں کو دوست رفیق نہ بناؤ جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق اور کھیل بنا رکھا ہے. اب یہ یہود ابتدا سے دین کو کیا کرتے ہیں؟ مذاق بنا کے رکھے. کیا یہ بات صدر پوشی میں چھپی ہوئی ہے؟ جب ایمان والوں سے ملتے تو بولتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب نکل کے جا کے اپنوں سے ملتے، یہودیوں سے ملتے، تو بولتے بھائی ہم تو مذاق کر رہے ہیں، ٹھٹا کر رہے ہیں، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. تو یہ جو ان کا تمسخر ہے، ان کا جو مسخرہ پن ہے، اللہ نے اس کو کھول کے قرآن میں بیان کر دیا. یہ جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو ایمان والوں کی رفاقتوں کا دم بڑھتے ہیں، اور ایسا دکھاتے ہیں کہ گویا ایمان والوں کے بالکل ہمنوا ہے، ایمان والے چاہتے. اور جب جا کے اپنوں سے ملتے ہیں منافقت کے سینے میں، تو کیا کرتے ہیں؟ وہ ان سے بولے ارے ہم تو نماز یہ ایکٹنگ ہے ہماری. جانثاری جو ذات محمد عربی سے دکھا رہے ہیں یہی مذاق ہے، صرف ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے ایک اعتماد میں رہنا، ہم راز لا کے تم کو دینے کے لیے ہے. تو یہ ابتدائے اسلام کی اشاعت کے ساتھ ہی یہ کام بھی شروع ہو گیا. یہ یہود نصارہ کیا کرتے ہیں؟ ان کا نے کیا ہوگا؟ پالیسی کے قسم کی ٹارگیٹ بولتے تھے، مشین بولتے ہیں. یہ ایک مشین ہے، کرنا ہے کام، یہ ایک ٹارگیٹ ہے. اور سب کو ساتھ ہزار سال، 100 سال کا ان کے پاس کیا ہوگا؟ پلان ہوگا. اور آپ دیکھیے دین اسلام کے اندر بھی جو گمراہ پھرتے ہیں، جو گمراہ ہو گئے، ان کے اندر بھی آپ دیکھیں گے تو اس طریقے کا نہج پایا جاتا، منظم پلاننگ، بڑی صفائیت کے ساتھ، بڑی خوبصورتی کے ساتھ وہ کوشش کرتے ہیں. مگر اللہ والے جو ہوتے ہیں، مومنین جو ہوتے ہیں، صاف دل ہوتے ہیں. ان کا ظاہر باطن ایکسکلوسیو ہوتا ہے. ان کے پاس تقیہ پسندی نہیں ہوتی، ظاہر کچھ اور اندر سے کچھ اور. یہ کیفیت سے بالکل خلاص ہوتے ہیں ایمان والے. ایمان والے یہ کیفیتوں میں کیسا ہوتا ہے کہ خلاص، ان کے پاس ایسی کیفیتوں کا سایہ نہیں ہوتا، شبہ بھی کوئی نہیں کر سکتا، ایسی کوئی صورت بنتی نہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ. اللہ کے دشمن کون ہے؟ اللہ کو الہ کی تعلیم ہر نبی دیا، واحد اللہ احد کی تعلیم، اللہ یکتا ہے کی تعلیم ہر نبی دیے. اب یہ یہود نصارہ کیا کرے؟ شرک کر دیے. اور شرک سے بڑا کوئی ظلم بولیے بندگی میں نہیں ہے. اور اللہ سب معاف فرماتا مگر شرک کو معاف نہیں کرتا. تو یہ یہود نصارہ کیا کرے؟ مشرک ہو گئے.
ابن اللہ، عیسیٰ روح اللہ کو ابن اللہ ہوگی. تو یہ جو تثلیث پرستی توحید سے ان کو ہٹا ڈالے، توحید سے یہ ہٹ گئے. ان کے ہمارے درمیان اب جو بھی چیزوں کا معاملہ ہے وہ کیا ہے؟ وحدت کی، توحید کی تعلیم اور رسالت سے جڑے رہنا. اور یہ دونوں میں کامل نہیں ہے. یہ دونوں میں بولیے نہ اللہ کی توحید کے علم بردار ہے، نہ محمد رسول اللہ کی رسالت کو قبول کرتے ہیں. تو اب ان سے دوستی ہو سکتی کیا؟ ان سے ہم رفاقت میں آ سکتے کیا؟ ان کے ساتھ جڑنا ہمارا صحیح ہے کیا؟ جنگ اور دشمنی کے حالات میں سیاسی وفاداری کا ہم کو حکم دیا ہے. اب اس میں ہم وفاداری کا حکم بجا لانا چاہیے، مگر جنگ اور دشمنی کے معاملات آپسی لے کر غیروں کو اپنا ہم نوا بنانا، یہ اسلام کا شعار نہیں. بولیے یہ اسلام کا شعار نہیں ہے. اب دیکھیے آپ جتنے ہم نظر ڈالتے ہیں اس وقت ہمارے عالم اسلام کی طرف بڑے ہوئے نظر آتے ہیں، اور جو فکر قرآن و حدیث سے ہمیں مل رہی ہے اس کی مخالفت ان کی طبیعتوں میں پائی جاتی ہے. تو اس کا نقصان از خود ان کو ملنے والا ہے جو اس راستے پر چل پڑے ہیں، اپنوں کو چھوڑ کر اپنے مفادات عامہ کے لیے غیروں کو اپنا ہم نوا بنا کے بیٹھے. تو اس کا خسران، اس کا نقصان از خود ان کی ذاتوں کو، ان کے قوموں کو، ان کی نسلوں کو ملنے والا ہے. غفلت ہے. پھر بتایا گیا اے ایمان والوں، اگر تمہارے باپ اور بھائی ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کرے تو انہیں دوست نہ بناؤ. دیکھیے باپ اور بھائی یہ عزیز رشتے ہیں نا، فطری رشتے ہیں، مگر یہ رشتے بھی اگر کفر کو اپنا رفیق بنا لیتے ہیں، کفر کے ہمنوا بن جاتے ہیں، کفر کو پسند کرتے ہیں، تو ان کے مقابلے میں کفر کو پسند جب کرنے لگ گئے تو ان سے دوستی بالکل اپنے ختم کر دینا ہے. ان کو دوست نہیں بنانا ہے. رشتہ نبھانے کا حکم ہے. باپ کافر ہے اس کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم ہے، اس کے حقوق کی ادائیگی کرنا ہے، مگر اس کو رفیق نہیں بنا سکتے. یہ باریک فرق کو سمجھے. باپ کا حق ادا کرنا، ادرانا حق ادا کرنا، فرزند ہونے کی حیثیت سے اس کی خیر خواہی چاہنا، اس کی بقا کے لیے جو کچھ خرد و روش کا معاملہ اس کا جو حق ہے ادا کرنا، مگر اس سے یاری نبھانا نہیں. بالکل اسی کو صحیح سمجھ کے اس کی اتباع میں نہیں جانا، اس کو اپنا ہم نشیں بنا کے اپنے راز و نیاز کی باتیں اس کے حوالے نہیں کرنا. اس کی پابندی کر دی گئی. یہاں دوستی محض مول کی دوستی نہیں بلکہ فکری سیاسی وابستگی مراد ہے. یہ دوستی کا مطلب کیا ہے؟ جو اسلامی ریاستیں بن رہی ہے، اسلامی سلطنتیں بن رہی ہے، اس کے حقوق کے لیے جو کچھ پلاننگ ہو رہی ہے، اس کا پہلے سے ان کے ساتھ شیئر کرنے کا مزاج، ان کے ساتھ ان کو بیان کر کے ان کے علم میں لانے کی کیفیتوں سے اپنے آپ کو روک کے رکھنا. دوستی میں کیا ہوگا؟ انسان بہہ جاتا. وہ دوستی کا مطلب سمجھ لینا. درمیان میں دوست کیا ہے؟ اپنا ہر بات شیئر کر لیتا، اپنے مخاطب رفیق کو بیان کر دیتا، اس کے سامنے کھول کے اپنی باتیں رکھ دیتا. تو ایسی باتیں کھول کے رکھنے سے اپنے آپ کو باز رکھنا ہے، روکے رکھنا ہے، اگرچہ کہ وہ تمہارا باپ اور تمہارا سگا بھائی کیوں نہ ہو. چونکہ وہ اسلام سے چلا گیا تو تم اس کو بس اس کی صرف رشتہ داری نہیں پاؤ، خونی رشتہ جو ہے اس کا جو حق تم پہ اسلامی اعتبار سے عائد ہوگا وہ دے دو، مگر اس کو رفیق بنا کے اسلامی جو راز و نیاز والی باتیں ہیں، سیاسی دبدبہ بڑھنے کے لیے وہ پلاننگ، وہ کوششوں کا تذکرہ اس کے سامنے نہیں کرنا. بات سمجھنے کی ہے، آپ سب کر سکتے ہیں، مگر ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنے کا حکم ہے. اہم جو نقطہ بتایا گیا حدیث میں، دوستی ولایت.
دوسری ولایت کا جو تعلق سیاسی اتحاد، دینی اثر یا ایسی قربت سے جو دین کو کمزور کرے، جو دین کو کمزور کرے. اب اس میں اگر رفاقت کریں گے سیاسی اعتبار سے، اب جتنے بھی لوگ سیاسی اعتبار سے رفاقت کرے ہوئے ہیں طاقتور ہیں، وہ چاہے وہ آپ جتنی اسلامی مملکتیں ہیں دیکھ لیجئے، ان کو کسی ایک کو الگ الگ کر کے دیکھیے جو رفاقت کرے ہوئے ہیں سیاسی اعتبار سے، طاقتی قوت حاصل کرنے کے واسطے، یہ سمجھ کے کہ وہ ہم کو ساتھ دیں گے، مگر کب ان کو ہاتھ دیتے سب دکھ رہا، حالات سمجھ میں آ رہی. وہ آپس میں اتنے متحد ہیں کہ تم کو کبھی بھی دہس نہس کرنے کی پلاننگ کر لے سکتے. پہلے عراق کا حال، چچینیا، سیریا، لبنان، فلسطین، اب ایران، آپ دیکھیں شام، سب کے حالات بگاڑ کر دیے. اب جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے لیے راہ ہموار کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں نہیں، از خود وہ اپنے لیے راہ ہموار کر رہے ہیں. ظاہر میں تم کو دکھا رہے کہ یہ اصلاح کرنے والے ہیں، یہ کبھی مصلح نہیں ہو سکتے، کبھی اصلاح لانے کا مزاج ہی نہیں ہے ان کا، یہ اصلاح پسند کبھی نہیں رہے. اصل آپ دیکھیں گے تاریخ گواہ ہے، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکل ان کو بیت المقدس سے ہجرت کرنے پہ مجبور فرما دیا. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے اندر وفاداری نہیں دیکھے، عہد شکنی کی مزاج دیکھے، تو ان کی عہد شکنی کی مزاج کی وجہ سے مدینے میں جتنے یہودی تھے ان کو سب کو فوری باہر کر دیا گیا. تو یہ اپنی نسلوں میں یہ زخموں کو تازے رکھے ہوئے ہیں، ہرے بھرے رکھے ہوئے ہیں، اپنی نسلوں کے سامنے یہ تذکرے کرتے رہتے ہیں ہر آئے دن. سلطان ایوبی کا جو معاملہ ہوا وہ بھی بار بار اپنی قوموں میں انہوں نے ہرا بھرا رکھا ہے اور اس کو بیان کرتے رہتے ہیں تاکہ ان کے اندر جوش بڑھتا رہے اور تازگی رہے. اور اسی کے تحت یہ سارے کام اسلام کے ماننے والوں کے مخالفت میں، اسلام پسندوں کے مخالفت میں، اہل اسلام کی مخالفت میں سب آرائی کر کے متحد ہو رہے ہیں. اور ہم ایک ہو کے بھی متحد نظر نہیں آ رہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے قلوب نے وہن جگہ کر لی. کیا جگہ کر لی؟ وہن. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہارے دلوں میں وہن ہوگا، طاقت ہوگی، قوت ہوگی، بہت سارے تعداد میں ہوں گے، مگر تمہارے دلوں میں وہن ہونے کی وجہ سے کمزور ہو جائیں گے. بولے وہن کیا ہے؟ بولے دنیا کی محبت اور موت سے نفرت. اب دیکھیے سب کا حال کیا ہے. دنیا سے اتنی محبت ہے، اپنی گدی سنبھالنے کے لیے، کسی کی تباہی کے لیے خاموش سکون اختیار کرتے رہنے کے لیے تیار ہے. دعائیں ہو رہی ہے فلسطین کے لیے، کثرت سے دعائیں ہو رہی ہے، مال بھیجنے کے لیے بھی تیار ہے، مگر مدد کرنے کو تیار ہے. مدد کس کو بولتے ہیں؟ مدد کس چڑیا کا نام ہے؟ کیا یہ فام و فکر میں یہ اپنے سرے سے ہٹ گیا کیا؟ سب کو معلوم ہے، سب کے علم ہے، مگر وہن کی وجہ سے، دنیا طلبی کی محبت کی وجہ سے اور خاتمے کے ڈر سے وہ معاون بنے ہوئے. اور کیسے لوگ معاون بنے؟ اللہ 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 صاف فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. ان سے دوستی مت کرنا، ان سے دوستی لا تتخذوا، ان سے دوستی مت کرو. یہ آپس میں سیاسی طاقت قوت بنانے کے لیے دوست ہے پہلے سے. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، تم میں سے جو تعلق بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، بس وہ بھی انہی میں سے ہو جاتا ہے. اور کیسا ہوتا ہے؟ ظالم ہوتا ہے، جانتے بوجھتے اللہ کے فرمان کے خلاف جا رہا ہے تو یہ کون ہوگا؟ ظالم ہوگا. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. اب دین ابراہیمی بولتے شروع ہوا کرتے، ایک نیا سننے میں آیا عرب امارات کے اندر دین ابراہیمی. ان کو معلوم ہی نہیں دین ابراہیمی اصل میں دین محمدی سے. سابقہ جتنے ادیان ہیں سب منسوخ
نہ اس کی اشاعت باقی ہے، نہ تبلیغ باقی ہے، نہ تبلیغ کرنے کا کوئی امر باقی ہے۔ اب اگر قیامت تک چلنے والا کوئی امر، کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے، کیونکہ دین اسلام کو اللہ نے مسترد فرما دیا، اہل اسلام کو اللہ نے سند عطا فرما دیا، ایسی سند کہ کسی ادیان کو صاف اللہ کی طرف سے نہیں ملی۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے پاس اگر کوئی دین اب ہے تو کیا ہے؟ دین اسلام۔ کراہت کتنی بھی کر لو تم، اس کو مٹا نہیں سکتے۔ اس میں توحید کی جو واضح خوشبو ہے نا، شفاف جو بیان تذکرے ہیں نا، ایسی توحید کی تعلیم کسی ادیان میں باقی نہیں۔ تثلیث پرستی کیا ہے؟ کسی کو اللہ کی بیوی بنا دے رہی، کسی کو اللہ کا بیٹا بنا دے رہی۔ اللہ سمجھ دے رہی، اللہ بے نیاز ہے ان چیزوں سے۔ لم یلد ولم یولد، یہ لم یلد ولم یولد کا اتحاد کیسے کرو گے جو مانتا ہی نہیں؟ اللہ کی جرم بھی مانتا، نعوذ باللہ، بیٹا بھی مانتا، اس سے تمہارا اتحاد کیسے ممکن ہے؟ تم تو لم یلد ولم یولد کا عقیدہ رکھنے والے ہو۔ ایسے راسخ عقیدے والے باطل عقیدہ پرستوں کے ساتھ رفاقت کیسے ممکن ہے بتائیے؟ جبکہ قرآن کہہ رہا ہے جس پہ تم اعتماد اپنا بحال کر رہے ہو، ان کی فطرت، ان کی سوچ، ان کے اندر چلنے والے پورے تقیدات کا پورا واضح بھانڈا پلان کھول دے رہا ہے کہ ان کا بھانڈا یہ ہے، تم دیکھو جانو ایمان والوں۔ یہ کہتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد مت کرو بھائی، یہ کیا ہے؟ نہتے لوگوں پہ تم اتنے بڑے بڑے میزائلہ مار رہے، کمزور بچے ہیں، نہ ان کو کوئی طاقت ہے نہ قوت ہے، تم ان کے ساتھ نمبر آزمائی بند کرو۔ کیا بولتے ہیں لوگ؟ لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون، یہ کہتے ہیں ارے ہم کہاں بھائی، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ کس سے اصلاح کر رہے ہیں؟ نہتوں سے، جن کو پینے کے لیے پانی میسر نہیں ہے، جن کے شیر خوار بچے بلک بلک کے دودھ کے لیے دم توڑ رہے ہیں، جن کی بیماری پر عیادت کرنے، ان کی تیمارداری کرنے کے لیے دوائیں مہیا نہیں ہے، ایسی قوم سے تم اصلاح کر رہے ہیں۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، قرآن کہہ رہا ہے کہ آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، ان کو شعور بھی نہیں ہے۔ اصلاح کس کو بولتے ہیں؟ لا تشعرون، ان کو شعور بھی نہیں ہے، شعور تک نہیں ہو اصلاح کا۔ دیکھو اسلام کی جو واضح تعلیم ملی ہے، جو دو انداز سے پوری کائنات میں جتنی دنیا کے لوگ ہیں، انسانیت ہے، ساری انسانیت کی بقا کا جو پیغام اسلام کیا ہے، یہ مثال صبح قیامت تک کوئی نہیں سکتا۔ جو لوگوں نے میرے آقا علیہ السلام کو تکلیفیں دی، ایذا کی، آپ کے حوالین، آپ کے جتنے اصحاب تھے سب کو ستایا، سب ہجرت کر گئے، اور جب پلٹ کے آئے تو کسی کو زخم کیے بغیر، کسی کو ایذا کیے بغیر، کسی کو نقصان پہنچائے بغیر مکہ فتح ہو گیا۔ یہ ہے پیغام عمل، یہ ہے اصلاح کا معاملہ۔ اور واضح طور پہ مزجے سنائے گئے، دیکھو فلاں جگہ جو چلے گیا اس کے لیے عمل ہے، فلاں مقام پہ جو چلے گا اس کے لیے عمل ہے۔ بس جو پہنچ گئے پیسے، ان کے ساتھ کوئی معاملہ نبر آزمائی نہیں کی گئی، ان کو نقصان نہیں پہنچایا گیا ہے۔ روئے زمین پر کوئی اتنے میں کوئی ایسا امن کا پیغام دینے والا ہے، کوئی ایسا دائی خیر بتانے والا، کوئی دعوت خیر دینے والا؟ لاسانی ہے ہمارے آقا علیہ السلام، اور اللہ تعالیٰ دین اسلام کو استحکام عطا فرمایا، اور فرمایا المسلم اخو المسلم۔ یہ بات سمجھنے کی ہے، اس سے بھی غفلت ہوئی۔ آپس میں مسلمان کیا ہے؟ بھائی ہیں۔ اگر مدد مانگنا ہے تو اپنے بھائیوں سے مانگی جائے۔ یہودیوں سے کیسا؟ من تشابہ لقوم غیرہ فہو منہم، جو غیر قوم سے مشابہت کرتا ہے فہو منہم، وہ اسی میں سے ہوتا ہے، اور اسی میں سے ہو رہی۔ جب تحقیق کرے تو معلوم ہو رہا کہ جو بھی ایسا کر رہا
اس کی اصل، اس کی زمین یہودیوں سے آئی ہوئی ہے، ان کی ماں یہودی ہے، ان کی ماں یہودی ہے. تو یہ پالیسی یہ نہیں ہے. سلطان ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں بھی یہ پالیسی چلی تھی. بولیے، سلطان ایوبی رحمۃ اللہ کے دور میں بھی یہ پالیسی چلی تھی. اور یہ ان کے پرانے ہتھ کنڈے ہیں کہ انہیں جب کچھ نہیں چلتا تو یہ کئی طریقوں سے مسلمانوں کے بیچ میں گھس جاتے ہیں. ابن سبا کا کیا علم نہیں ہے، لوگ بھول گئے. یہودی تھا مگر کیا پہراوا پہن کے آیا تھا؟ شیعہ بن کے آیا تھا، عاشقان علی بن کے آیا تھا. کیا عشق علی رکھتا تھا وہ؟ کیسے اس نے معاملے کو پورا بدل دیا. حضرت عثمان ذی النورین کی شہادت رونما ہوگی. کیا یہ ایام کو مسلمان بھلا بیٹھے؟ مسلمان بھول رہے ہیں. ہر خطے میں جب جہاں رہتے ہیں وہاں کے حالات کے اوپر نظر رکھنا یہ ایمان کی روشنی ہے، اور اس میں تمام مسلمانوں کی خیر خواہی کے لیے رائے حمل کرنا یہ ایمانی احساس کی حرارت کی نشانی ہے. آج مسلمان کے لیے خیر خواہ نظر نہیں آتا. اس کی علت، اس کی وجہ وہن کا دل میں آ جانا. غفلت میں معلوم ہی نہیں ہے وہن کیا ہے. موت کا ڈر، دنیا سے الفت، اپنے دو لخروں کے لیے، اپنے دو ٹکڑوں کے لیے، اپنے دو نوالوں کے لیے کیا سے کیا ہو جانا، اور اس سے آنکھ بند کر کے اپنے مفاد کی طرف انسان جی رہا ہے. اسلام کا شعار یہ نہیں ہونا چاہیے، اور یہ ہے ہی نہیں، سرے سے یہ ہے ہی نہیں. جاگنے کی ضرورت ہے، جاگنے کی ضرورت ہے. آج ہم بہت غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. خدا را غفلت کی آنکھ سے بیدار ہو جائیے. آج جو خسارہ ہمارے درمیان میں کئی ایک طریقے سے آ رہا ہے، وفا کی باتیں کرتے ہوئے آ رہا ہے، اور حقیقت میں وفادار نہیں ہے، سمجھنا ہے. آج حالات بہت بد سے بدتر ہو رہے ہیں ایمان والوں کے، کیونکہ ایمان والے غفلت میں ہیں. اہل اسلام غفلت میں ہے. جاگنے کی ضرورت ہے، اپنے تشخص کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے، اپنی حقیقت آشنائی سے اپنے آپ کو آراستہ کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین ہمیں نیک توفیق عطا فرما، نیک ہدایت عطا فرما. مولا راہ ہدایت ہمارے لیے آسان فرما، ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرما، عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما، وقت نزا کری تجربہ عطا فرما. اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، والحمد للہ رب العالمین.